محفل اور مجلس اور بازاروں میں چلنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے تو سونے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے تو اٹھنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے تو اپنے دوست یار سے ملنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے تو اپنے بیویوں کے ساتھ خلوت اور جلوت گزارنے کا طریقہ بتایا، ہمارے نبی نے تو بھی اپنے بیٹیوں کے اوپر شفقت و محبت سے کیسے پیش آنا چاہیے وہ بھی طریقہ بتایا۔ ہمارے نبی نے خود اپنی شادی کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، اپنے دوست اور احبابوں کی شادی کر کے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا۔ بکری بچپنے کے زمانے میں بکری کے چلانے کے عالم میں چلانے کا طریقہ بتایا، تجارت کرنے کا جب آپ کے ساتھ معاملہ آیا تو تجارت کر کے ہمارے نبی نے طریقہ بتایا، غیر ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرنے کا طریقہ بتایا، اسے سینے سے لگانے کا طریقہ بتایا، اس سے الفت و محبت کرنے کا طریقہ بتایا، مذہب اسلام اسے پیش کرنے کا طریقہ بتایا۔ کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں ہمارے نبی نے ہمارے لیے نمونہ نہ چھوڑا؟ میرے بزرگوں، پھر ہم کیوں اس دنیا میں بھٹک رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم غیروں کے طریقے کو اپنا کر کے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ رب کی رضا نہ ہو تو اس میں خیر نہیں، رب کی خوشنودی نہ ہو تو اس میں اچھائی اور بہتری نہیں، وہ برکت کا ذریعہ نہیں، وہ رحمت کا ذریعہ نہیں، وہ عذاب اور آفت کا ذریعہ ہوگا، مصیبت کا ذریعہ ہوگا، خلفشار کا ذریعہ ہوگا، بربادی کا ذریعہ ہوگا، نحوست کا ذریعہ ہوگا، نظافت کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ میرے دینی بھائیوں، میرے ملت کے نوجوانوں، اپنے آپ کو سمجھئے کہ ہم اور آپ کیا ہیں، ہمارے اور آپ کی قدر کیا ہونی چاہیے۔ یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ جب آپ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پڑھیں گے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے جو آج کام کیا ہے واقعی میں یہ کام ہمارے کرنے کا تھا یا نہیں تھا۔ میرے بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرشتے ہو گئے، کچھ ایسے کام آپ سے نہ ہو، بلکہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اس پر بھی ہمیں نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو میرے رب کے ناراضگی کا ذریعہ بن گیا ہے، میرے رسول کے ناراضگی کا ذریعہ بن گیا ہے، رب کائنات کے مغفرت اور بخشش کا دروازہ کھلا ہے، رب کے سامنے اپنے دل سے اللہ کو یاد کر کے ندامت کے آنسو بہا کر کے جب التجا کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنے رب سے معافی اور بخشش مانگیں گے، رب کائنات غفور الرحیم ارحم الراحمین اور رؤوف الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جو گناہ ہم سے ہوا ہے وہ رب کائنات ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا اور خوشنودی میں گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ جب آپ اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پر نہیں گزاریں گے، میرے بزرگوں، آپ سوچ سکتے ہیں کل قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی قیامت تک موجود ہوگی۔ اس بھرے محفل اور مجمع میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا محبوب، میرا رسول ہم سے اپنے چہرے کو پھیر اور ہمیں دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ حدیث کے کتابوں میں آیا، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم